ٹھیک ٹھیک ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہم دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں، مجھے کریکٹ بھی کیجیے گا اگر میں کچھ غلط انفارمیشن نہ بتا دوں، کہ دجال جب نکلے گا تو وہ امام مہدی کی طرف جائے گا، ان کی فوج کی طرف غصے میں. تو امام مہدی اس وقت شام میں موجود ہوں گے یا جیروسلم میں موجود ہوں گے؟ ایک تو یہ بتائیے. اور اگر وہ جیروسلم میں ہوں گے یا اس کے قریب ہوں گے تو اس کا مطلب اسٹیٹ آف اسرائیل وہ گر چکی ہوگی، کیونکہ پھر تو جنگ ان سے ہونی چاہیے اگر تو وہاں اسٹیٹ آف اسرائیل ہے ابھی تک، یا گریٹر اسرائیل کی جو بڑی بات ہوتی ہے. اور یہ بات ہوتی ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں وہ آ کے دوبارہ ٹیمپل آف سولومون بنائے. تو پھر یہ چیزیں کہاں فٹ ہوتی ہیں یہ ملحمہ سے پہلے؟ اچھا، بات اصل میں یہ ہے کہ جب دجال آنا ہے نا، جب ہم یہودیوں کے مسیحا کی بات کرتے ہیں نا، جی وہ اس کی نشانیاں دجال پہ فٹ بیٹھتی ہیں. جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں غالباً وہ دجال ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں. اچھا اور اس کا پھر مقابلہ ہونا ہے مہدی کے ساتھ. جی اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیادت کریں گے اس جنگ کی، جو جنگ دجال کے خلاف مہدی لڑ رہے ہوں گے. یہ ملحمۃ الکبریٰ بہت ہی خوفناک جنگ ہے. جی اور یہ جنگ اس قدر ہے کہ جب احادیث کے اندر جو اس طرح کی باتیں ہیں، مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے، 99 شہید ہو جائیں گے ایک بچے کا. اتنی بڑی جنگ ہوگی. بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. 1/3 تو وہ ہوگا جنہوں نے مہدی کو ماننا ہی نہیں، ان جنگوں میں شرکت ہی نہیں کرنی، انہوں نے علیحدگی اختیار کر لینی ان جنگوں سے، ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. باقی جو 2 حصے رہ جائیں گے اس میں سے آدھا، یعنی ٹوٹل میں سے 1/3 وہ جنگوں میں کام آ جائے گا، شہید ہو جائیں گے. اور یہ وہ شہادتوں کی بات ہے کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 شہید ہو جائیں گے. یا پھر جو کوا جو ہے وہ اڑتا جائے گا اور لاشیں اتنی ہوں گی زمین پر پڑی ہوئی کہ اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور وہ اڑتا اڑتا مر جائے گا اور مر کے گرے گا. اچھا، یہ اس قدر جو ہے وہ مسلمان اگر اس قدر شہید ہوں گے تو ظاہر ہے کہ طرفین کے لوگ ہوں گے نا مارے جائیں گے، تو دوسری طرف کے بھی تو لوگ مارے جائیں گے. تو اس جنگ کے دوران جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے تو وہ دمشق کی بات ہے. جب ہم شام کی بات کرتے ہیں تو شام اس وقت کا جو شام ہے وہ آج والا شام نہیں ہے. اس وقت کے جو 4 ممالک کم از کم آپ سمجھ لیں، یعنی اس وقت جو اردن ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے اور شام ہے، یہ 4 ممالک کم از کم، یہ 4، وہ ویسے کچھ حصہ تو اور بھی شام کے اندر شامل ہوتا ہے، لیکن یہ 4 ممالک مل کے ایک ملک بنتا ہے جو اس وقت شام کہلاتا تھا. تو ملک شام میں ہی دجال کا ظہور ہوگا، اور ملک شام میں ہی امام مہدی ہوں گے، ملک شام میں ہی نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، اور فائنل مارکا بھی ملک شام میں ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو شام میں فائنل مارکا ہونا ہے تو اس کا مطلب وہ شام میں ہوں گے، لیکن جیروسلم میں ہوں گے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ شام کے کس علاقے میں ہوں گے واللہ عالم. لیکن جس وقت دمشق کی جامع مسجد کی بات آتی ہے تو اس میں بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت تھوڑے رہ جائیں گے، اور وہ اس وقت دمشق کی جامع مسجد میں جیسے پناہ لیے ہوئے ہوں گے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد جب وہ قیادت کریں گے، اگرچہ وہ پہلی نماز کا جو معاملہ ہے کہ نماز تو مہدی ہی پڑھائیں گے، صرف اس لیے اس میں بتایا یہ گیا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، بتایا یہ گیا ہے کہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ نازل ہوں گے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے، اور وہ اس لیے مہدی کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے. لیکن اس کے بعد جنگ کی قیادت جو ہے وہ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور اس قیادت میں پھر وہ دجال کو قتل کرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا. اور پھر دجال کے جو ساتھی ہیں سارے کے سارے جو یہودی ہیں یہ دجال کے ساتھی ہوں گے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس آخری مارکے میں پھر ایک وقت آئے گا کہ کوئی درخت بھی یہودی کو پناہ نہیں دے گا جب دجال بھی مارا جائے گا، اور پھر کوئی درخت بھی ان کو پناہ نہیں دے گا، اور مسلمان کو درخت بھی بتائیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آ کے اس کو مار لو، سوائے ایک درخت کے جو غرقت کا درخت ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہرحال جس علاقے میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ زیادہ لوگ رکھتے ہیں. تو یہ ایک بنتی ہے ترتیب، واللہ اعلم. ایک سوال شیخ بڑا امپورٹنٹ نوجوان جاننا چاہتے ہیں ایران کے کردار کو، کرنٹ جو کنفلکٹ ہے اس میں آپ پرسنلی آپ ایران کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں جی، ایران کے بارے میں پوری دنیا میں ایک جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے، میں اس کو مس کانسیپشن تو نہیں کہتا، لیکن ایک تصور پایا جاتا ہے کہ شاید ایران نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا ہے، اور بظاہر امریکہ کے خلاف ہے، اور حقیقت میں یہ امریکہ کے ساتھ ہے، اور امریکہ کی پراکسی بن کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے بہت زیادہ رول پلے کیا ہے، اور ماضی میں جتنی بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں جس میں سنی مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام ہوا ہے، اور مختلف ممالک کی جو بات ہے اس میں بہرحال ون وے اور دا ادر ایران کی حمایت امریکہ کو حاصل رہی ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بہرحال شواہد بھی موجود ہیں کہ ایران جو ہے وہ اگر مدد نہیں امریکہ کی کرتا رہا تو ایٹ لیسٹ کمفرٹیبل ضرور رہا ہے۔ ان کو کبھی سنیوں کے خلاف امریکہ یا اسرائیل کی کسی بھی کارروائی کی کوئی اس طرح سے تکلیف نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ اگر یہ بات درست بھی ہو تو اس میں تو جو سنی سٹیٹس ہیں وہ بھی اور شیعہ سٹیٹ جو ہے وہ سارے برابر ہیں۔ یعنی اگر غزہ جو ہے اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو ایران نے کچھ نہیں کیا، تو باقی مسلمان ریاستوں نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ چاہے وہ شیعہ ریاستیں ہیں چاہے وہ سنی ریاستیں ہیں۔ لہذا میرا خیال ہے اس کانفلکٹ کو شیعہ اور سنی کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، ہر ملک کا اپنا اپنا مفاد ہے، اور ہم نے بہت سارے جو مسلکی اعتبار سے یکساں موقف رکھنے والے ممالک جو ہیں ان کی انٹرنیشنل پالیسیز بھی مختلف دیکھی ہیں، ان کی اسٹریٹجی بھی مختلف رہی ہے، اور ماضی میں بھی مختلف رہی ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی مختلف ممالک کی اسٹریٹجی مختلف ہے، اور وہ اگرچہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار نہ بھی ہوں لیکن ان کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہے، اور باوجود اس بات کے کہ وہ مسلکی طور پر ہم آہنگ ہیں لیکن ان کے آپس میں اپنے میں مفادات ہیں، اور مفادات مختلف اوقات میں مختلف ملکوں کے رہے ہیں۔ تو یہ تو ایشو تو یہ ہوا کہ جب سے ہم نیشن سٹیٹس میں 57-58 نیشن سٹیٹس میں تقسیم ہوئے ہیں، تو اب ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی ایک یعنی مفائدہ ہے اور اپنی دلچسپی ہے، اور ہر کوئی اپنا فائدے کی بات کرتا ہے، اپنی دلچسپی کی بات کرتا ہے۔ تو یہ تو شاید وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو صوبان رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابی نے کہا تھا کہ ہم تھوڑے ہوں گے، آپ نے فرمایا تھا نہیں، تم تو بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی کہ دشمن کے دل سے تمہارا روب نکل جائے گا اور تم خس و خاشاک کی طرح ہو جاؤ گے، اور جیسے آگے سیلاب کے آگے خس و خاشاک پھرتا ہے، حالات جدھر لے گئے ادھر چلے گئے، یعنی مسلمان کوئی سٹینڈ پوائنٹ فرم نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا وہن آ جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ آ جائے گا۔ اب یہ کس کس میں ہے؟ اب اگر صرف ایران نہیں، اب ہر ملک کو دیکھیں، ہر ملک کے اندر یہ وہن موجود ہے۔ کون سا ملک ہے جو اپنے مادی مفادات کو پروٹیکٹ نہیں کرتا؟ سارے ملک اپنے اپنے مادی مفاد کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب جہاں بھی دیکھ لیں، جس ملک کا بھی نام لے لیں، اسی طرح ایران بھی اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ لہٰذا جو بھی اختلافات باہمی طور پر امت مسلمہ کے ان سارے ممالک کے آپس میں ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی جنگ یا آپ کے اوپر جو انویڈر ہے وہ دشمن وہ ہے جو آپ کا مشترکہ دشمن ہے، وہ کسی ایک ملک پر چڑھائی کرے دوسرے پر کرے، وہ غزہ پر کی تھی تب بھی ہمارا دشمن تھا، اگر اسرائیل جو ہے وہ ایران پر چڑھائی کرتا ہے تب بھی ہمارا دشمن ہے، اگر وہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی بات کرتا ہے تو بھی ہمارا دشمن ہے، اگر وہ سعودیہ کے خلاف کرے تو بھی ہمارا دشمن ہے۔ اگر ہم اس دشمن کو جو مسلمانوں کا دشمن ہے بحیثیت امت مسلمہ نہیں دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی ان کا تو مقصد وہ پورا ہو جائے گا جس مقصد کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب موجودہ کانفلکٹ کو دیکھیں تو ایک طرف اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایران پر حملہ کیا۔ اب ایران جو ہے اس نے اگرچہ اس کے مقابلے میں صرف اسرائیل پر حملہ نہیں کیا، امریکہ تو دور ہے، لیکن امریکہ کے جہاں جہاں اڈے تھے اس نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ پتہ یہ چلا کہ بہت ساری ایسی سائٹس بھی انہوں نے وہاں پہ میزائل پھینکے ہیں جو بالکل یعنی سویلینز کی سائٹس ہیں، اور وہ سعودی عرب کے اندر بھی اور امارات کے اندر بھی اور مختلف ممالک کے اندر، تو وہاں بھی میزائل لگے ہیں۔ اب ایران جو ہے یہ تو آن ریکارڈ بات ہے کہ ایران ڈینائی کرتا ہے کہ ہم نے وہ بم نہیں پھینکے، ٹھیک ہے، ہم نے تو بڑی پریسائزلی ان جگہوں پر حملہ کیا ہے جہاں امریکنز تھے۔ اچھا، اب اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے دشمن ہمیں لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس موقع پر سعودی عرب کا کردار میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اہم ہے، اور
اس سے بھی زیادہ اہم پاکستان کا کردار ہے. یعنی پاکستان نے جس قدر زبردست حکمت عملی اپنائی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ایران کو بھی اس بات سے خبردار کیا ہے کہ مسلم ممالک پر حملے نہ کرے, اور دوسری طرف سعودیہ کو اور جتنی قطر وغیرہ کو بھی اس بات پر راضی کیا ہے کہ وہ ایران کو اپنا دشمن نہ سمجھے, کیونکہ یہی تو وہ اسٹریٹجی تھی. اور ان سائٹس کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں وہ مبینہ طور پر وہ حملے ایسے ہی لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے کیے ہیں, اور وہ صرف اس لیے کیے ہیں کہ تاکہ یہ آپس میں لڑیں, اور آپس میں یہ نہیں لڑے, اور ہم اب تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں لڑے. اور باوجود ساری اس کانفلکٹ کے جو پیور فرقہ واریت والا, یا یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں میں جو مسل کی تفاوت ہے اور مسل کی تضاد ہے, اس کو فوکس کر کے جس طرح مسلمان تقسیم ہوئے ہیں, اس سب کے باوجود یہ جب سعودیہ اور ایران کا آپس میں کلیش نہیں ہوا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل دشمن کی جو ناکامی ہے وہ یہ ہے. اور یہ وہ ناکامی ہے جو دشمن اپنی ناکامی کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو, وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے ون وے آر دا ادر کہ اس کو یہ اس بات کی تکلیف ہے کہ کیوں نہیں لڑے آپس میں. لہٰذا وہ کسی جگہ ایران کو جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کرتا ہے, کسی وقت وہ سعودیہ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے, کسی وقت وہ پوری امت مسلمہ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے. اور اس میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے, یہ جو کر رہا ہے, وہ مشکل بھی ہے, اہم بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی موجودہ ہماری قیادت ہے اس کو اس معاملے میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس وقت جو پوری دنیا میں اور خاص طور پہ اس خطے کے اندر جنگ کی صورتحال ہے, اس میں جو بہترین کردار ادا کیا جا سکتا تھا, میرے خیال میں واللہ عالم یہ پاکستان کی جو اس وقت کی موجودہ قیادت ہے وہ واقعتاً وہ کردار ادا کر رہی ہے, اور وہ کرنا چاہیے تھا. اور اس وقت اسٹریٹجیکلی پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ اسی لیے زیادہ اہم ہو گئی ہے. اور اس علاقائی جنگ میں ہمیں جو کرنا چاہیے اور جو جس چیز کا میں یہ سمجھتا ہوں ضرورت ہے, وہ یہ کہ پوری امت مسلمہ کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا دشمن مشترکہ ہے, اور کسی بھی حوالے سے وہ کام نہ کریں جس سے دشمن کو فائدہ ہو. لہٰذا ایران کی مخالفت آپ کے دل میں آتی رہے. آپ کا خیال ہو کہ ایران کا کردار ماضی میں ٹھیک نہیں رہا, تو آپ اس بات کو وقتی طور پر جھٹک دیں, اس لیے کہ ایران نے جتنا بھی ظلم کیا ہو, بہرحال جو اصل ظالم ہے وہ اس وقت ایران کے خلاف برسر پیکار ہے. اور ایران نے اپنے یعنی ان شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے جتنے اپنی قیادت کی قربانی دی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے. 40 پلس ٹاپ لیڈرز جو ہیں, ان کی قربانی دے کے بھی اگر یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ یہ واقعتاً لڑائی لڑ رہے ہیں, تو پھر پتہ نہیں اور کس طرح سے سمجھا جائے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کی سطح پر سوچنا چاہیے. ہمارے آپس میں اختلافات جتنے بھی ہوں, عقیدے کا اختلاف ہو, ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے, ہمارا آپس میں صرف فقہی اختلاف نہیں ہے, ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے, بھلے ہو, لیکن دشمن کے مقابلے میں ہم سارے ایک ہوں. یہ ضرورت ہے وقت کی, اور یہی وہ پالیسی ہے جس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ایران بھی اور عرب ممالک بھی وہ اس بات کو بھانپ گئے ہیں, اور بہت ہی یعنی سوفسٹیکیشن کے ساتھ اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ انہوں نے اس صورتحال کو بھانپا بھی ہے, اور اس کانفلکٹ کو باہمی کانفلکٹ تاحال نہیں بننے دیا. اور یہی میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کی کامیابی, اور یہ دشمنوں کی یہ ناکامی ہے, امت مسلمہ کی سب سے بڑی کامیابی, اور اس میں پاکستان کا بڑا رول ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ اس امت مسلمہ کو اتحاد نصیب کرے, ہم سارے ایک ہو جائیں, اور یہ ایک ہونا بڑا ضروری ہے. دشمن کے مقابلے میں ایک ہے, باہمی اختلافات رہیں گے, وہ ہوتے رہتے ہیں, ہوئے ہیں, ماضی میں بھی ہوئے ہیں, اب بھی ہیں, آئندہ بھی رہیں گے. اور جو باہمی طور پر ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں, اللہ کرے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے, اور ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی برسر پیکار نہ ہو. لیکن وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایران کے کردار کو مشکوک سمجھنے کی بجائے اس وقت وہ جس بھی وجہ سے وہ دیکھیں, آپ نبی پاک بلکہ قرآن نے جن 3 مقامات کو قتال کے لیے مقامات فرضیت قرار دیا ہے نا, یا مقامات فرضیت ہیں, ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ان سے لڑو جو آپ سے لڑتے ہیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190. دوسرا یہ ہے
بلکہ پہلا نزول کے اعتبار سے وہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 39 اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو اجازت ہے جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے وہ جنگ کریں. پھر یہاں فرمایا ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. پھر فرمایا سورہ نساء میں کہ کیوں نہیں لڑتے تم، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے کیوں نہیں ہو جبکہ قریبی بستی میں چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. کم از کم جو اس بنیاد پر کہ قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے، وہ ان کا کردار جیسا بھی تھا، وہ بہرحال کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ گو ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. اور وقت کا اور دنیا کا جو سب سے بڑا یعنی کہہ لیجئے کہ جو ظالم ہے وہ ان کے خلاف برسر پیکار ہے. تو اس لیے اس بڑے ظالم اور بڑے بدمعاش کے مقابلے میں ہمیں ان کی مدد بھی کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور پاکستان گورنمنٹ بہرحال میرے خیال میں پاکستانی قیادت یہی کردار ادا کر رہی ہے. اور ایک طرف سعودیہ ہماری آنکھ کا تارا ہے اور ہم پوری امت ہماری امت ہے، ہم ساری امت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ سعودیہ کو کوئی گزند پہنچے، ہم نہیں چاہتے کہ عربوں کو کوئی گزند پہنچے، بلکہ تمام مسلمان ممالک کو یہی خواہش ہونی چاہیے سارے مسلمانوں کی، اور یہی کوشش ہونی چاہیے اور یہی اسٹریٹجی ہونی چاہیے جو اس وقت پاکستان کی قیادت کے لیول پہ اسٹریٹجی ہے. میرے خیال میں وہ بہترین اسٹریٹجی ہے. اور پوری عوام کو، پاکستانی عوام کو اس وقت جو ہے ہماری قیادت کی اسٹریٹجی کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے اور یہی امت کی اسٹریٹجی ہے. واللہ اعلم.